پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہی ہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کی قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ دید سے پھٹ گیا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہے۔ آمین۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ And Jesus said to him, Assuredly, I say to you, today will be with me in paradise. آئیے ہم دعا کریں۔ خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے دوسرے پہر میں سے وہ گزر رہے ہیں اور اس کلمے کا وقت صبح 9 بجے سے رات 12 بجے ہے۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے، اور اگر ہم 2 گھنٹے کو دیکھیں تو اب اتنا جسم نڈھال ہو چکا ہے کہ سارا وزن ہاتھوں پر اور پاؤں پر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو بولنے میں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، مشکل ہوگا۔ اور ایک ڈاکو دائیں ہیں اور ایک ڈاکو بائیں ہیں۔ یہ کلمہ ان دونوں ڈاکوؤں کے درمیان خدا یسوع مسیح نے فرمایا، اور یوں اس کلمے کا وقت صبح 11 بجے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، مسیح پر لعن طعن کرتے ہیں، اور چلنے والے سر ہلا کر کہتے ہیں، آئے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، نیچے اترا، اپنے تئی بچا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ خدا یسوع مسیح کو کئی جگہ پہ تانے دیے جاتے ہیں، لیکن یسوع نے کسی کی بات نہیں مانی، خود بھی بچا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے جیسے کہ پہلے جب ابلیس کے ساتھ آزمائش ہوئی، یسوع نے ابلیس کی بات نہیں مانی، ان لوگوں کی بات بھی نہیں مانی۔ چاہتے تو وہ اتر سکتے تھے اور اپنے آپ کو بچاتے، ان لوگوں کی بچاتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہونا تھا؟ پہلی بات تو خدا کا منصوبہ پھر ہو جاتا۔ دوسری بات، صرف نجات ان لوگوں تک محدود رہتی جو اس وقت صلیب کے پاس کھڑے تھے اور جو یہ بات کہہ رہے تھے۔ لیکن یسوع نے لوگوں کی بات نہیں مانی بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ 2 ڈاکو ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، اور ایک تانا دے کر کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اور یہاں پر یہی تجربے بھی پوری ہوئی جیسے ہم نے یسایہ نبی کی معرفت میں پڑھا کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ ایک ڈاکو تو تانا دے رہا ہے لیکن دوسرا ڈاکو کیا ہے؟ خاموش۔ اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ ایک درخواست خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کی، اور کیا کہا؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا۔ مسیح خداوند نے ڈاکو کی درخواست فوراً قبول کیا اور کیا فرمایا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ مسیح کی اس کلمے کی نوعیت یہ ہے، یہ ایک یقین دہانی ہے، ایک درخواست کا جواب ہے جو ڈاکو نے کی ہے، اور یقین دلایا گیا ہے آج ہی ابھی اسی وقت تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلے کلمے میں مسیح نے باپ سے درخواست کی ہے، اس کلمے میں ڈاکو نے مسیح سے درخواست کی ہے، اور یہ درخواست بھی نہایت عجیب ہے۔ ایک شخص جو صلیب پر مر رہا ہے اور اس کو ڈاکو کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ رام یسوع مسیح نے کہا اس ڈاکو کو بڑی عجیب درخواست تھی، لیکن اس کا جواب بھی بڑا عجیب خداوند یسوع مسیح نے دیا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نا قابل یقین بات ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی یقین دہانی ہے، اور یہ بات بھی
ظاہر کرتی ہے کہ ڈاکو کو اپنا پروگرام بھی بتا دیا کہ آج میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جانے والا ہوں یا کہاں جاؤں گا، اور ڈاکو بھی میرے ساتھ وہاں جائے گا۔ یہ کلمہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے، ڈوبتے ہوئے کو کنارے لگاتا ہے، مرتے ہوئے کو اپنی زندگی بخشتا ہے، اور غم زدہ کو مژدہ سناتا ہے۔ جہنم کی طرف جاتے ہوئے ڈاکو کو ہمیشہ کی زندگی میں، پیراڈائز میں داخل کرتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں جو اس کلمے کی یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسیح خداوند نے آج فردوس میں جانا، مرنے کے بعد فردوس میں جانا۔ دوسری بات، ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو جائے گا، ایک نہیں جائے گا۔ یہ بیان اسی طرح ہے، جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اور یہ میں اس بات کو ویژولائز کر رہا تھا کہ کیسے ہوگا جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، تو لوگ خبریں آئیں گی میڈیا پہ کہ وہاں سے اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ زندہ غائب ہو گئے، اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ کام دوسری آمد پر ہوگا۔ تیسری بات، مسیح کے اس کلمے میں موت کے بعد منزل کی پختہ نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جہاں جا رہے ہیں، ڈاکو بھی اسی جگہ پر جائے گا، فردوس میں جائے گا۔ یہ فردوس کیا ہے؟ اکثر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور غیر مسیحی لوگ اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ جو فردوس ہے، یہ قدیم فارسی زبان کا لفظ ہے، جس سے مراد وہ باغ ہے جس کے گرد دیوار ہو۔ اور نئے عہد نامہ میں یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے یہ لوکا کی انجیل میں، پھر دوسرا کرنتھیوں کے خط میں، مکاشفہ دوسرا باب اور اس کی 7 ہے۔ اس سے مراد آسمان ہے، فردوس سے مراد آسمان ہے، اور اس باغ کو عبرانی میں جنایگنا کہتے ہیں، عربی میں جنتا اور اردو میں جنت کہتے ہیں۔ یہ فردوس کیا چیز ہے؟ دوسرے کرنتھیوں کے خط میں مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، اس شخص نے یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ یہ فردوس آسمان ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کتنے آسمان ہیں؟ 7 اور 3 کے وعدے، شاباش، لیکن 3 کی میجورٹی ہے، شاباش، 3 آسمان ہیں، اور یکایک تیسرے آسمان پر پولس رسول جاتے ہیں۔ عام طور پہ 7 آسمان پائے جاتے ہیں، تو 4 بھی کہتے ہیں، لیکن آج سے یاد کریں 3 آسمان تک کا بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ اور کتنے آسمان ہیں، کون کیا کہتا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ 3 آسمان، یہ فردوس جو ہے وہ تیسرے آسمان پر ہے۔ تیسرے آسمان پہ یہ فردوس جہاں پر ڈاکو اور خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں لازر کا۔ جب لازر مر گیا تو فرشتوں نے جا کر ابراہیم کی گود میں اس کو پہنچا دیا۔ پرانے عہد نامہ میں فردوس کا دوسرا نام ابراہیم کی گود ہے، کیونکہ موت کے بعد راست بازوں کی روحیں وہاں پر جاتی تھی، لیکن نئے عہد نامہ میں اس بید کو آشکارا کیا گیا۔ پرانے عہد نامہ میں نہیں تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں آشکارا کیا گیا۔ پہلے مقدسوں کی، نبیوں کی، راست بازوں کی روحیں فردوس میں جاتی تھی، اور شریروں کے روحیں عالم روا میں جاتی تھی۔ تھوڑا سا ان باتوں کو یاد رکھیں، نبیوں کی، راست بازوں کی روحیں فردوس میں جاتی تھی، ابراہیم کی گود میں جاتی تھی، لیکن شریروں کی روحیں عالم روا میں جاتی تھی۔ اور اس کا نام جو ہے عبرانی میں اسے شیول بھی کہتے ہیں، پاتال بھی کہا جاتا ہے۔ 31 مرتبہ پاتال کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لازر مر گیا تو فردوس میں پہنچایا گیا، امیر آدمی مر گیا تو کہاں پہنچایا گیا، عالم روا میں پہنچایا۔ اب یہ دونوں جگہیں جو ہیں، پاتال اور عالم روا، زمین کے اندر نیچے مرکز میں پائی جاتی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خداوند یسوع مسیح گئے۔ مرنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں ڈالا گیا، 3 دن وہ عالم روا میں اترا۔ ان کی مان کے قرآن کی کرتے، یہ عالم روا وہی جگہ ہے جہاں شریروں کی روحیں تھیں۔ وہاں پر جا کر خداوند یسوع مسیح نے منادی کی، اور جن روحوں نے یسوع کو قبول کیا ان کو خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ اب فردوس کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔
और सब मुकद्दसों की, ईमानदारों की रूहें अब ऊपर जाती, यानी आसमान पर जाती हैं। दूसरे डाकू की जिंदगी में आज के दिन अच्छा वाकया हुआ। वो जो जहन्नुम में जा रहा था, वो जो आलम अरवाह की तरफ जा रहा था, वो डाकू फिरदौस जा पहुंचा। क्यों, कैसे फिरदौस जा पहुंचा? इसलिए कि उसने यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, उसकी बादशाही पर वो ईमान ले आया था। अब मसीह की बादशाही उसकी जिंदगी में पहुंच। इसीलिए खुदावंद ने फरमाया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीन बातें हैं जो इस कलमे में याद रखने की हैं कि मसीह खुदावंद आज फिरदौस में जाना है, दो में से एक डाकू फिरदौस में जाएगा, और तीसरी बात, ये बातें दोनों सच है कि एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। लेकिन इस डाकू ने अपनी जिंदगी में शायद कोई अच्छा काम ना कर सका, कोई नेकी भी ना की हो, लेकिन जैसे ही वो बादशाही को, यीशु को अपना निजात दहिंदा या बादशाह तस्लीम करता है, तो खुदावंद ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। याद रखिए, ये हम बात इसमें सीखते हैं, निजात पाने की शर्त नेक काम नहीं, बल्कि मसीह को तस्लीम करना और मसीह को बादशाह मानना। कुछ लोगों का ये ख्याल है, नेकी करो, नेक काम करो, जन्नत में चले जाओगे, अच्छे काम करो जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे दोज़ख में जाओगे। ऐसा नहीं है। बादशाही मसीह पर ईमान लाने से, यीशु को बादशाह मानने से इंसान फिरदौस में जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं, अभी बड़ा वक्त नहीं हुआ, डाकू ने तो बिल्कुल वक्त पर तौबा भी की, मसीह पर ईमान लाया, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगले साल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज और यीशु मसीह की यकीन कहानी, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही इस बात को अपनी जिंदगी में तस्लीम करना और ईमान लाना है। फिरदौस क्या है? मैंने इस बात को इस तरह से देखा, फिरदौस वो जगह है जहाँ मसीह की हजूरी और मामूली है, जहाँ इत्मीनान है, जहाँ खुशी है, जहाँ तसल्ली है, जहाँ आराम है। और जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, वो जिंदगी फिरदौस है। यीशु मसीह सलीब पर लटके हैं, उस डाकू के साथ है, लेकिन जहां पर यीशु है वो जगह फिरदौस है। आज क्या यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में है, या हमने उसको बाहर रखा हुआ है? जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु है, वो जगह फिरदौस है। आज इस कलमे को अपने सामने रखें और याद रखें, यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए उसको अपना निजात देता कबूल करते हुए हम ये कह सकते हैं, जिस जिंदगी में यीशु है वो जिंदगी फिरदौस है। क्यों? उसकी जिंदगी में खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, आराम है, और वो जिंदगी फिरदौस है। आइए दुआ।